اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے اگر ہم ہو جائیں تو یہ پوری کائنات اس طرح ہو جائے گی جیسے ہم چاہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. مصر فتح ہو چکا ہے، ایجپٹ، اور سپہ سالار کمانڈر ان چیف عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آئے لوگ اور انہوں نے درخواست کی کہ اب تو حکمران آپ ہو گئے ہیں، ہم ایک رسم ادا کرنا چاہتے ہیں، ہماری ایک اینیول رسم ہے، اسے ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے بھئی رسم؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کو ذبح کر کے دریائے نیل کے نام پر چڑھانا چاہتے ہیں. اللہ کے لیے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، گائے کو، بکری کو. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا معمول ہے کہ ہر سال ہم دریائے نیل، ریور نائل کے نام پر ایک لڑکی کو ذبح کرتے ہیں، لڑکی کو قربان کرتے ہیں. بھائی کیوں؟ کہا کہ یہ ریور نائل جو ہے وہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، یہ دریا خشک ہو جاتا ہے، یہ نہر خشک ہو جاتی ہے، یہ ریور خشک ہو جاتا ہے. آہستہ 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 سال کے ختم ہونے تک میں پانی خشک ہو جاتا ہے. جب ہم کسی لڑکی کو قربان کرتے ہیں تب جا کر کے پھر اس کا پانی بہتا ہے، اور اگر پانی نہ بہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم محتاج ہیں اس پانی کی. عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت ہم نے مصر فتح کر لیا، یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، آپ ہماری رہنمائی کیجیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک معصوم لڑکی کی جان لینا بغیر کسی وجہ کے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جواب میں، اور اس خط کے ساتھ ایک دوسرا خط تھا، اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا کہ اس خط کے ساتھ جو دوسرا خط ہے وہ دریائے نیل میں پھینک دو، وہ نہر میں پھینک دو. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا تو وہ خط دریائے نیل کے نام تھا. اللہ اکبر، دریا کے نام ایک انسان کا خط. عمر جانتے تھے کہ میں چونکہ اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، پوری کائنات میری خدمت کرے گی، پوری کائنات میری تابع ہے. دریائے نیل کے نام خط لکھا تھا اس میں کہ امیر المؤمنین، مؤمنوں کے امیر، عمر کی طرف سے خط ہے دریائے نیل کے نام. اور اس میں آرڈر یہ تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو عمر کو تیری ضرورت نہیں ہے. بس خط کا اس میں ڈالنا تھا کہ جوش آیا پانی کے اندر اور دریائے نیل بہنے لگا، ریور نائل بہنے لگا، نہر بہنے لگی، اور اس دن سے لے کر آج تک کبھی خشک نہیں ہوا. جب انسان اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کی چاہت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. پانی پر کنٹرول، پانی پر کنٹرول، آگ پر کنٹرول. مدینہ منورہ میں آگ لگی، ایک گھر جل گیا، اس نے دوسرے کو جلایا، تیسرے کو جلایا، آگ چلتی گئی، بجھانے کی پوری کوشش کی جا رہی مگر نہیں بجھتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا گیا کہ حضرت آگ لگی ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور قابو میں نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے جسم کے اوپر وہ چادر اتاری، اور چادر اتار کر کے کہا کہ آگ جس طرف جا رہی ہے سامنے میری چادر کو رکھ دو. قاصد گیا اور یوں کر کے چادر تان کر کے کھڑا ہو گیا. آگ رک گئی، وہاں آگ رک گئی، اور پھر جو ہے اس نے چادر کے ذریعے اس آگ کو سمیٹنا شروع کیا، پیچھے ہٹانا شروع کیا. آگ کو پیچھے ہٹتے 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 ایک کونے میں سمٹ گئی اور آگ کو بجھا دیا گیا. پانی پہ کنٹرول، آگ پہ کنٹرول، زمین پہ کنٹرول. زلزلہ آیا مدینہ منورہ میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا مارا اور کہا کہ اسکن، ٹھہر جا، ٹھہر جا، ہل رہی ہے تو؟ کیا عمر تیرے اوپر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا؟ عمر تیرے اوپر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے عدل و انصاف کے ساتھ، اور تو جنبش کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، ٹھہر جا، رک۔ اس دن سے لے کر آج تک مدینہ منورہ میں کبھی ارتھکویک نہیں ہوا۔ زمین پہ کنٹرول، ہواؤں پہ کنٹرول، ہوا پہ کنٹرول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہیں مدینہ منورہ میں، اور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے بیان کرتے کرتے آپ نے کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو، اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو، اور ایسا کہہ کر کے پھر خطبے میں آ گئے۔ اب جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے وہ تعجب میں غرق کہ ساریہ تو یہاں سے بہت دور ایک جگہ پر مسلمانوں کے لشکر کی کمان سنبھال رہے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے بول رہے ہیں کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ وہ تو لڑ رہا ہے دشمنوں کے ساتھ، اسلامی فوج لے کر گیا ہے ساریہ، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ جب مسلمانوں کا لشکر واپس آیا تو مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کوئی خاص عجیب واقعہ تم لوگوں نے دیکھا اس سفر میں؟ کہا کہ ہاں بہت عجیب واقعہ دیکھا۔ واقعہ یہ دیکھا کہ ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے اور دشمن کے نرغے میں آ گئے تھے، پھنس گئے تھے ہم، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں کہ اچانک امیر المومنین کی آواز آئی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ یہ ساریہ وہ جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں چلے جاؤ اور اس کا سہارا لو اور وہاں سے دشمن کے ساتھ لڑو۔ تو کہا کہ امیر المومنین کی جب آواز ہمارے کانوں میں پہنچی، ہم نے ادھر ادھر دیکھا، پہاڑ نظر آ گیا، ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے اور پہاڑ کے دامن میں پہاڑ کا سہارا لے کر لڑے، اور ہمیں اللہ تعالی شانہ نے فتح عطا فرمائی۔ ہوائیں آواز پہنچا رہی ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وفاداری کرنا یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر یہ ہم نے کر لیا، تو اللہ ہمارا، اور اگر اللہ ہمارا تو سب کچھ ہمارا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہو، سب کچھ ہو، سب کچھ ہمارے پاس ہو، حکومت ہمارے پاس ہو، ایٹامک پاور ہمارے پاس ہو، اعلیٰ درجے کے ہتھیار ہمارے پاس ہو، پیسوں کی بہتات ہو، سائنس کی ترقی ہو، ہر چیز ہمارے پاس ہو، افراد کی قوت ہو، وسائل کی قوت ہو، ہر چیز ہمارے پاس ہو، مگر اللہ کے ساتھ ہمارا اگر تعلق نہیں تو کچھ نہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہاں سے عزم لے کر اٹھو، یہ ارادہ لے کر اٹھو کہ آج تک ہم پیسوں کو اپنا بنانے میں زندگی گزارتے رہے کہ پیسے میرے ہو جائیں، ہم زندگی گزارتے رہے خواہشات کو اپنا بنانے میں کہ خواہشات میرے قبضے میں آ جائے۔ ہم ہماری زندگی اس میں گزارتے رہے کہ سونا میرا ہو جائے، چاندی میرا ہو جائے، گھر میرا ہو جائے، فنا میرا ہو جائے، فنا میرا ہو جائے، فنا میرا ہو جائے، فنا میرا ہو جائے۔ ہم زندگی برباد کرتے رہے۔ آج سے یہ عزم لے کر اٹھو کہ اللہ میرا ہو جائے، اللہ میرا ہو جائے۔